رسی بندھی ہوئی تھی، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے باندھ لو، میں وعدہ کیا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا اسے جا کے باندھ۔ اس نے باندھ لیا تو حضور فرمانے لگے چل میرے ہاتھ بیچ دے۔ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ کہا بیچ دو میرے ہاتھ، میں خرید لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور نہیں، میں نے نہیں بیچنا۔ کہا کیوں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسے نہیں بیچنا، میں نے اپنا بیچنا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے، میں نے مسلمان ہونا ہے، اور جب میں غلام ہوں تو میری ہر شے آپ کی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا۔ امام زرقانی فرمایا کرتے تھے تو سچ بولے گا تو آزاد ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا تو قیدی رہے گا۔ حضور نے اسے سچ کی برکت سے آزاد کا الصدق ینجی، سچ تجھے نجات دلاتا ہے، سچ تجھے بچا لیتا ہے، سچائیاں انسان کو زندہ رکھتی۔ آپ دیکھ لیں اس ملک کے اندر کتنے سیاستدان آئے، پھر وہ گزر گئے، اللہ جانے کہاں گئے، بیوروکریٹس آئے گزر گئے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، جن کے افکار میں سچائیاں تھیں، جن کے کردار میں گفتگو میں سچائیاں تھیں وہ موجود ہیں۔ زمانہ سارا گزر جائے گا لیکن حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا مزار چمکتا ہی رہے گا۔ دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے پر بابا فرید الدین کی شان میں کمی آ سکتی نہیں۔ اور سارے لاہور میں جب سناٹا چھا جاتا ہے تو داتا علی اجمیری کے مزار پر اس وقت بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی۔ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے سچائیاں بکھیری، ان کا کمال یہ دیکھو کہ آج بھی وہ چمک رہے، سچائیاں باقی رہتی ہیں۔ ہمیں تو قرآن پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، جھوٹوں سے یرانے نہ لگاؤ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بناؤ، سچوں لوگوں کے ساتھ رہو، سچائیوں کا ساتھ دو، سچ ہمیشہ اپنے دامن میں رکھو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے تو کاغذ قلم لے کے بیٹھتے تھے۔ اب تو ہمیں علم کی قدر نہیں ہے نا، بڑی بڑی حسین باتیں ہوتی ہیں پر وہ 2-4 گھنٹے سننے کے بعد بھول جاتی ہیں، چونکہ محفوظ کرنے کا معیار ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ تو وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو کاغذ قلم لے کے آتے، محبوب جو بھی ارشاد فرماتے لکھ لیتے۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ یار حضور کی طبیعت مبارک کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی خوش طبی میں، کبھی کسی طرح تو ہر شے لکھ لیتا ہے، دیکھا کر۔ جب حضور تربیت کے انداز میں اور لوگوں کو سمجھانے کے انداز میں واعظ و نصیحت کر رہے ہو اس وقت لکھا کر۔ جب کسی سے انفرادی گفتگو ہو رہی، صرف فقط ایک شخص پر فوکس ہو، ایک سے بات ہو رہی ہو تب نہ لکھا کر۔ جب اجتماعی طور پر کوئی دستور، کوئی منشور دیا جائے تب لکھا کر۔ تو ہر بات لکھتا ہے، حضور کبھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، کبھی جلال میں۔ اس نے کہا یار تیرا فلسفہ تو ٹھیک ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ کہتے اگلی شام میں بغیر کاغذ قلم کے آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے کاغذ پینسل کدھر ہے؟ تیرا کاغذ پینسل کدھر ہے؟ مجمع پہ بیٹھے لوگ سمجھتے ہیں شاید سامنے والے کو اتنے لوگوں میں خبر نہیں، لیکن جو تاڑنے والے ہیں وہ قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ کس میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ سمجھ آ جاتی ہے چہرے کا اثر دیکھ کے کہ اب یہ سوچ کیا رہا ہے، اب یہ کیا اندر کھچڑی پکا رہا ہے، یہاں تک اللہ والوں کو سمجھ آتی۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب پوچھا نا کاغذ قلم کہاں ہے تو میرے آنسو ہی نکل گئے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے محبوب کی مجھ پہ نظر رہتی ہے کہ یہ کس حال میں آتا ہے، کس طرح آ کے بیٹھتا ہے، کیا اس کا انداز ہے، حضور کو پتا ہے۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، کاغذ قلم کدھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حضور کبھی جلال میں، کبھی جمال میں، کبھی انفرادی گفتگو کرتے ہیں تو ہر شے لکھتا ہے، خاص خاص موقع کے واعظ و نصیحت لکھا کر۔ تو فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب اکتب اکتب، تو لکھا کر لکھا کر لکھا کر۔ میں کسی حال میں بھی ہوں، کسی رنگ میں بھی ہوں، کسی موقع پر بھی ہوں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ کسی موقع پر بھی کوئی بات خلاف واقعہ نکلتی تو امتی کیسے کہتا ہے کہ میں مسجد سے باہر جاتا ہوں تو پھر بات کرتا ہوں؟ کیوں بھائی؟ مسجد کے باہر کیا ہے اور مسجد کے اندر کیا ہے؟ جو رب اندر ہے وہی رب مسجد کے باہر بھی ہے۔ فرمایا جس حال میں بھی ہوں، جس موقع پہ بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، جس گھڑی بھی ہوں، میری زبان سے حق اور اپنے آپ کو صداقتوں کا عادی بنائے۔
सच बोले, सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी, सच्चे रिश्तों में मजबूती होगी। जो रिश्ते सच्चे होंगे वो इत्मीनान पर कायम हो। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है सच बोलकर हार जाएं, लेकिन कभी भी सच का साथ ना छोड़े। अगर सच बड़ा अच्छा है तो सच्चे का साथ भी बड़ा अच्छा है, और अगर झूठ बहुत बुरा है तो झूठों का साथ भी बहुत बुरा है। अलमरउ अला दीन खलील ही औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोग अपने सरदारों के मजहब और अकीदे पे होते हैं। अगर तू झूठों के साथ बैठता है तो मत समझना लोग तुझे सच्चा समझेंगे, झूठा ही जानेंगे। सच बोले, सच्चाई तकसीम करें, सच्चों के साथ रहें, सच्चों का साथ दें। अल्लाह तौफीक अमल अता फरमाए। आखिर दावा आमीन।